کو اس لیے بھی بلایا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ IMF کے کہنے پر دباؤ ڈال کر ٹیکس لینا، سبسڈیز ختم کرنا اور اسی طرح بچتوں کی طرف جانے کے اعلانات تو ہیں لیکن کوئی عملی پروگرام ان کے ساتھ نہیں ہے. تو کیا ہم مزید اس راستے پر چل کر اپنے آئندہ مستقبل کو، آئندہ نسلوں کو ان ہتھکڑیوں سے، معاشی غلامی سے بچا سکتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ چند مہینے قبل خود BR کی چیئرمین نے اعلان کیا تھا کہ سقوط معیشت ہو گئی ہے، اور یہ کسی سیاسی لیڈر کا بیانیہ نہیں ہے، یہ اس آدمی کا سٹیٹمنٹ ہے جن کے ہر لفظ پر معیشت سے تعلق رکھنے والا ایک طالب علم یقین رکھتا ہے. تو اس سے بڑی خطرناک بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ بھائیوں سے آج یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کریں کہ اپنے ریونیو کو بہتر بنا لیں، ہم کیا کریں کہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کو ختم کریں، ہم کیا راستے اختیار کریں کہ ایک سادہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہل اور ماڈل ہمارے حکمران اور قیادت ہی بنے. اس کے لیے آپ ہی نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے ساتھ وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم ان وسائل کا بہتر انتظام کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک جانب حکومت اور عوام کے لیے حالات میں فوری بہتری کا ذریعہ بنے اور دوسری جانب معیشت اور معاشی پہیہ کو اس طرح دھکیل سکے کہ اس کا سفر مسلسل آگے کی جانب ہو. اس ضمن میں ایک اہم سوال اسٹرکچرل ریفارمز کی ہے. ظاہر ہے بیرونی دباؤ ڈالنے والے بھی اس پر مسلسل بات کرتے ہیں اور خود ہماری اپنی ضرورت بھی ہے. ہمارے حکومتوں نے یہ تو کر کے دکھایا کہ اسٹیٹ بینک کے خود مختاری کے خوشنما عنوان سے اپنے اسٹیٹ بینک کے خود مختاری کو ہم نے کھو دیا ہے، لیکن ایک ریئلسٹک انداز میں آگے بڑھ کر ہم اسٹرکچرل ریفارم کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے سود پر پابندی کا، اور یہ ایک بار نہیں 3 بار وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ غیر سودی نظام کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے. اس لیے اس حوالے سے طویل عرصے سے جاری پیچیدہ مباحث کو چھوڑ کر وہ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ ہم اسلامی نظام معیشت کی طرف پیش قدمی کریں. مجموعی اسلامی نظام معیشت کی بات ہو تو یہ سوال بھی اہم ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کے نظام میں پوشیدہ غیر معمولی امکانات سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں یہ سوال بھی ہے کہ حکومت گورننس کے نظام کو بہتر بنانے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ کیا اقدامات کرے کہ اس بارے میں اعتماد پیدا ہو، عوام اپنے اوپر عائد زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے ادا کرنے پر تیار ہو جائے. میں نے چند سوالات اٹھائے ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے اس پہلے مرحلے میں کوئی بات نہ کروں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں بات کرنے کے لیے کافی وقت مل جائے. جو ہمارے خیالات ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن جو آپ کی تجاویز ہے ہم ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے تو یہاں ہم تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو بھی بلا سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو اس لیے نہیں بلایا کہ گزشتہ 75 سالوں میں انہی لوگوں نے حکومت کی ہے اور اب بھی تقریباً سب کے سب حکومت میں شامل ہے. تو اگر آج کوئی مسئلہ موجود ہے
तो उन्हीं की वजह से है। आज अगर यहाँ गुर्बत नाच रही है, आज अगर लोगों के कंधों पर कर्जों के हमालियाँ मौजूद है, तो उन्हीं लोगों की वजह से है। इसलिए मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और प्रोग्राम में अपनी कौम से वादा किया था कि मैं सियासी लीडरों की बजाय उन मुआशी माहिरीन को इकट्ठा करके तुम्हें एक मुतबादिल निज़ाम दूंगा कि आप लोगों को यकीन हो जाए कि कर्जों के बगैर भी, सूदी निज़ाम के बगैर भी मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के रास्ते मौजूद है। तो मैंने निज़ाम के साथ चलने वाले लोगों की बजाय उन लोगों को इकट्ठा किया जो इस माहौल को तब्दील करने की सलाहियत रखते हो, लोगों के लिए होप बने, उम्मीद की शमा बने। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और हम चाहेंगे कि कलील वक्त में जामे बात करें ताकि सब दोस्तों को बात करने का मौका मिल जाए। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। आज के हमारी इस कौमी मशावरत में कराची से भी हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, लाहौर से भी, आज़ाद कश्मीर से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, और खुद इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वो अफराद के जो कहीं प्लानिंग कमीशन में रहे, कहीं मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियाँ ब्यूरोक्रेसी में अदा करते रहे, और वो भी मईशत के मैदान की, या वो खुद एक नामवर माहिर मईशत है। आगाज हम करेंगे इससे कि कुछ आदादो शुमार सामने रख लिए जाएं कि आज हम कहाँ खड़े हैं, और ख़ास तौर पर इस पहलू से कि यही वो चीज़ें हैं कि जो आपकी गुफ्तगू में भी आते रहना है, तो हमने ख्याल किया कि इनको पहले ही हम पेश कर दें ताकि फिर आप सिर्फ तजावीज़ तक अपनी गुफ्तगू को महदूद रख सकें। ये हमने गुजारिश की है जवाद माजिद खान साहब से, जो माहिर मईशत भी हैं, फनकार भी हैं, कि वो इस में उन्होंने पूरी एक प्रेजेंटेशन तैयार की है कि वो इस बारे में हमारी रहनुमाई करें और कुछ हकाइक सामने रखें कि आज हम मईशत के मैदान में, कौमी तरक्की के मैदान में और बचत के मैदान में और मुख्तलिफ चीज़